السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب ہی نئے آنے والے لسنرز کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل اے بی وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والے واقعات آپ تک پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں اسماعیل نے سینڈ کیا ہے سرگودا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میری اپنی زندگی کا ہے، جو کہ میرے ساتھ قریب 1.5 سال پہلے پیش آیا تھا، جب میں ٹک ٹاک بنایا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ٹک ٹاک بنانے کا شوق تھا، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر میرے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو گیا تھا۔ میں مختلف قسموں کی ویڈیوز بنایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی مجھے شوق ہوا کہ کوئی ہارر ویڈیو بنائی جائے، کسی خوفناک جگہ جا کر۔ میرے ساتھ میرے دوست بھی ہوا کرتے تھے، ویڈیوز بنایا کرتے تھے۔ ہم سب نے ایک بار پلان کیا کہ کسی دن رات میں جا کر قبرستان میں کوئی ہارر ویڈیو بنائیں گے، اور ایسے ہی ہمارا پلان بنا، اور ایک دن ہم سب سے چھپ کر بنا بتائے رات کے 12 بجے ایک قبرستان میں گئے۔ قبرستان کے ایک مخصوص کونے میں جا کر ہم اپنی مستیاں کرنے لگ گئے، اور اس حصے میں بہت پرانی قبریں بھی تھیں، اور ان میں سے کچھ ٹوٹی ہوئی بھی تھیں۔ ہم 4 لڑکے تھے، جن میں سے میرا ایک دوست تھوڑا زیادہ شرارتی تھا، اور اونچی اونچی آواز میں بولنے لگ گیا کہ یہاں کوئی جن یا چڑیل ہے تو سامنے آئے۔ ہم سب اس کو روک بھی رہے تھے کہ اس طرح سے مت کرو، کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا تو بہت مسئلہ بن جائے گا، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ الٹا وہ ہم سب کو کہہ رہا تھا کہ تم سب بہت ڈرپوک ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی اس طرح کی حرکتوں کے بعد جب ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تو ہمیں کسی عورت کی ہنسنے کی آواز آئی، لیکن جب ہم سب نے پیچھے دیکھا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم نے اپنے فون ٹارچ سے بھی دیکھا، پر کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر ہم دوبارہ ویڈیو بنانے لگ گئے۔ جب میرا دوست ریکارڈنگ کر رہا تھا تو ویڈیو بناتے بناتے وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ جب میں ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں تو تمہارے پیچھے کوئی چیز کھڑی نظر آ رہی ہے، پھر جب میں ویسے ہی دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہ ایک درخت تھا، اور درخت سے ایک قدم آگے تھا۔ اس نے کہا کہ دوبارہ سے ریکارڈنگ سٹارٹ کرو۔ جب ہم نے پھر ریکارڈنگ سٹارٹ کی تو وہ پھر سے چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارے پیچھے کوئی عورت کھڑی ہے۔ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو مجھے کچھ نہیں نظر آیا، جبکہ وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں وہ ریکارڈنگ بھی دکھائی کہ تمہارے پیچھے کوئی سفید کپڑوں میں ایک بھیانک چہرے والی عورت آ رہی ہے بار بار۔ ہم سب نے بھی وہ ریکارڈنگ دیکھی اور ہم کافی ڈر گئے۔ ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک کچھ عورتوں کی ہنسنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی ہم نے درخت کی طرف دیکھا تو وہاں 2 عورتیں کھڑی تھیں، جن کے چہرے بہت ہی ڈراؤنے تھے اور آنکھیں چمک رہی تھی، اور زبان ان کے منہ سے باہر لٹک رہی تھی اور ہنس رہی تھی، اور اتنی خوفناک آواز میں کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں نے غلطی کر دی یہاں آ کر، اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ہم سب اتنی تیزی سے بھاگنے لگے، جیسے تیسے ہم گرتے پڑتے قبرستان سے باہر آ گئے۔ ہم سب کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، سب لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، اور جو دوست اونچی آواز میں بلا رہا تھا جنات کو وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم سب لوگ اس کے گھر چھوڑ کر آئے اور اس کے گھر والوں کو سارا ماجرا بتایا تو اس کے گھر والوں نے ہم سب کو کافی ڈانٹا۔ پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن ہم سب مسجد کے امام کے پاس گئے تو ان سے ہم سب نے دم کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ قبرستان کے اس کونے میں جو درخت ہیں وہاں جنات آباد ہیں، اور وہ کافی سالوں سے وہاں آباد ہیں۔ کیونکہ وہاں پرانی قبریں ہیں اور وہاں لوگوں کا آنا جانا کم ہے تو جنات آباد ہو گئے ہیں۔ تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو تم لوگ بچ نکل آئے، ورنہ سب کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد ہم سب دوستوں نے ایک ہفتے تک مولوی صاحب سے دم کروایا تو پھر سب جا کر ٹھیک ہوئے۔
اس واقعے کے بعد سے میں نے اور میرے دوستوں نے ٹک ٹاک بنانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میری زندگی میں پیش آیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا اسماعیل کہ آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ آپ سب کو صحت دے، آمین۔ لسنرز، جنات کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں بلانا چاہیے، نہ مذاق مستی میں، نہ کسی بھی طرح سے، کیونکہ ان کا سامنا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ جیسے دوست یار مل کر موج مستی اور تفریح میں جنات کو چیلنج کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو خوددارہ ایسے شوق نہ پالیں جس سے آپ کی جان کو ہی خطرہ پہنچ جائے۔ چلتے ہیں آج کے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں عالیہ نے سینڈ کیا ہے لاہور سے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میری اپنی زندگی کا ہے جو کہ 2014 میں میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ تب میں ایک ہاسپٹل میں جاب کیا کرتی تھی اور میری جاب وہاں نہیں لگی تھی، 2 ویک ہو گئے تھے مجھے جوائن کیے ہوئے۔ اس ہاسپٹل کا نیم نہیں شیئر کر سکتی میں۔ میرے ساتھ 3 سے 4 گرلز اور بھی تھی جو کہ ہم سب نے ساتھ ہی جوائن کیا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور ہم دونوں کی زیادہ تر نائٹ شفٹ ہی ہوا کرتی تھی۔ ہم دونوں زیادہ تر ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس ہاسپٹل کی چھت پر ہمارا کبھی جانا نہیں ہوا تھا جب سے جوائننگ ہوئی تھی، اور اوپر چھت پر جانے سے ہاسپٹل کے اسٹاف نے ہمیں منع کیا ہوا تھا۔ تو ایک بار ایسے ہی ہم دونوں بریک لے کر تھوڑی دیر باتیں کرنے لگ گئے اور ساتھ میں واک بھی کر رہے تھے، اور ہم لوگ چھت والے راستے پر آ گئے تھے۔ تو میری فرینڈ نے کہا کہ چلو چھت پر چل کر دیکھتے ہیں۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی اور 1 بجے سے اوپر ٹائم ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے منع کیا، لیکن پھر میرا اپنا بھی دل ہو رہا تھا جانے کے لیے۔ اور نائٹ شفٹ میں ہمارے علاوہ کچھ نرسز تھی جو کہ دوسرے وارڈز میں تھی اور باہر سیکیورٹی گارڈز تھے۔ ہم دونوں نے چیک کیا کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کے بعد ہم اوپر کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی ہم دونوں اوپر پہنچے تو ہاسپٹل کا وہاں ٹوٹا ہوا سامان تھا، ویل چیئر، اسٹریچر اور بھی کافی کچھ پڑا ہوا تھا، اور وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں گپ اندھیرا تھا۔ وہاں عجیب سی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر کے لیے چھت پر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ چیئر بھی پڑی ہوئی تھی، صاف کر کے ہم وہیں بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھے ہمیں 10 سے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ میری فرینڈ کا فیس میری طرف تھا، یعنی ہم آمنے سامنے ہو کر بیٹھے تھے۔ میری نظر ایک ویل چیئر پر پڑی جو کہ ذرا سا موو ہوئی تھی۔ اپنی دوست کی باتیں سنتی سنتی میں اس چیئر کو دیکھتی رہی، اور چھت پر اتنی ہوا بھی نہیں تھی کہ ایک چیئر ہوا سے ہلنے لگ جائے۔ میری فرینڈ نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ وہاں وہ ویل چیئر خود ہی چل کر آگی ہوئی ہے جو کہ میری فرینڈ کے پیچھے تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا۔ میں نے بھی سوچا ہو سکتا ہے واقعی وہ ہوا سے ہلی ہو، تو میں دوبارہ اپنی فرینڈ کی بات سننے لگ گئی۔ اچانک سے اس کمرے کے دروازے جیسے کسی نے کھولا ہو، جیسے کوئی پرانا زنگ آلود دروازے کی بند اور کھلنے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے آواز آئی۔ ہم دونوں نے اٹھ کر دیکھا کہ کون ہے وہاں، پر اچانک سے وہ دروازہ بند ہوا۔ ہم دونوں کافی گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کون ہے چھت پر ہمارے علاوہ۔ اچانک اس کمرے سے سسکیوں کی آوازیں بھی آنے لگ گئی۔ ہم دونوں ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھنے لگے، دیکھنے کے لیے کہ وہاں کون ہے۔ اس کمرے میں ہمیں ایک شیڈو سا نظر آ رہا تھا، پر اس وقت تک ہمارا دھیان ہی نہیں گیا کہ یہاں کوئی جنات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کمرے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی کھڑی ہے جس کے بال کافی لمبے تھے۔ میری دوست نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا منہ دوسری طرف تھا، دیوار کی طرف۔ میری دوست نے دوبارہ اسے آواز دی۔ اچانک اس نے ہماری طرف چہرہ کیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر ہماری اتنی زور سے چیخ نکلی کیونکہ وہ کوئی چڑیل تھی۔ اس کی ناک والی جگہ پر ایک سوراخ تھا اور آنکھیں بالکل سفید تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک تھی۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ نیچے کی طرف بھاگے چیخیں مارتے ہوئے۔ اتنے میں ہاسپٹل کا باقی سٹاف بھی آ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہمیں۔
ہم نے ان کو ساری بات بتائی۔ ہم اوپر گئے تھے اور اوپر ہمارے ساتھ یہ سب ہوا۔ وہاں پر ایک نرس تھی جو کہ کافی سالوں سے وہاں کام کر رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ چھت پر جانے سے اسی لیے روکا ہوا تھا کہ اوپر اس کمرے میں ایک چڑیل کا قبضہ ہے۔ اوپر ایک اور فلور بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اوپر بہت سے مزدوروں کو نقصان پہنچا تھا، جن میں سے 2 مزدوروں کی جان بھی جا چکی تھی۔ اسی لیے اوپر جانے سے سب کو منع کیا ہوا ہے۔ وہ چڑیل پورے ہاسپٹل میں ہی نظر آتی تھی اور ہاسپٹل کے لوگوں کو تنگ کیا کرتی تھی، لیکن یہاں ایک عامل کو بلایا گیا تھا جس نے اس چڑیل کو چھت تک ہی محدود کر دیا تھا۔ اب وہ چھت پر ہی رہ سکتی ہے، نیچے نہیں آ سکتی۔ اکثر چھت سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آتی ہیں، اس لیے سب کو منع کیا ہوا تھا کہ اوپر کوئی نہ جائے۔ بس اوپر ہاسپٹل کا ٹوٹا ہوا سامان ہی پھینکا جاتا ہے جس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کے بعد سے میری فرینڈ 1 منتھ تک بیمار رہی اور مجھے بھی کافی بخار رہا۔ میری فرینڈ کو ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے اور وہی خوفناک چڑیل اسے نظر آتی تھی۔ ہم نے وہاں کچھ منتھ جاب کی، لیکن ہم دونوں پر اس کا ایسا اثر ہوا تھا جیسے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہو۔ بار بار ہم خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے 2 منتھ وہاں کام کیا اور ہم دونوں نے ساتھ ہی ہاسپٹل چھوڑ دیا۔ پھر ہم دونوں نے دوسرے ہاسپٹل میں جاب سٹارٹ کی تھی جہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس ہاسپٹل کو چھوڑنے کے بعد میری فرینڈ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کو ڈراؤنے خواب بھی آنا بند ہو گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں نارمل ہو گئے تھے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میری زندگی میں پیش آیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا عالیہ، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے چینل پر شیئر کیا۔ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت اور کامیابی دے، آمین۔ لسنرز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ آپ سب بھی اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں اسکرین پر دی گئی ای میل پر، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے واقعات بھی تمام لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے۔ آج کا واقعہ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔